فرما دے، اور وذکرینا ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما دے، وانثانا اور ہمارے عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے۔ تو دیکھو مردے کے لیے ایک دعا ہے اور زندوں کے لیے کتنی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا زندے ہیں، وشاہدنا وغائبنا زندے ہیں، صغیرنا وکبیرنا زندے ہیں، وذکرنا وانثانا مرد عورت زندے ہیں، اور پھر آگے جو دعا ہے وہ بھی زندوں ہی کے لیے ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس مرد کو، جس عورت کو، جس گاؤں شہر والے کو زندہ رکھے، فاحینا علی الاسلام، اس کو اسلام پر زندہ رکھے، اس کو اسلام پر زندہ رکھے، مرد عورتیں نماز پڑھتے رہیں، مرد عورتیں روزہ رکھتے رہیں، مرد عورتیں حج زکات ادا کرتے رہیں، بچے بچیاں سنت کے شریعت کے پابند ہوں، کوئی گناہ نہ کریں، کوئی نافرمانی نہ کریں، بچے مدرسوں میں جائیں، حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، اور مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھیں، تبلیغ میں جائیں اور گشت کریں، ملاقاتیں کریں، خانقاہوں میں بزرگان دین اولیاء اللہ کی خدمت میں جائیں، دین کے سارے کام ہمارے مرد بھی کریں، ہماری عورتیں بھی کریں، اس لیے مردوں کو بھی دیندار بننا چاہیے، عورتوں کو بھی دیندار بننا چاہیے، سنت کا شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے دعا بتائی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس مرد و عورت کو بھی زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، یہ نہیں کہ تو ہمیں کارخانے میں زندہ رکھ، فیکٹری میں زندہ رکھ، دکان میں زندہ رکھ، اور کھیت و کھلیان میں زندہ رکھ، اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں زندہ رکھ، نہیں، ہمیں مسجدوں میں زندہ رکھ، ہمیں مدرسوں میں زندہ رکھ، ہمیں نماز روزے میں زندہ رکھ، ہمیں حج زکات میں زندہ رکھ۔ اگر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، کوئی روپیہ پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم کامیاب ہو، کامران ہو، اور اگر تمہارے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، اور بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ہیں، زمین و جائیداد کے نقشے ہیں، اور تم بے نمازی ہو، تم بے پردہ ہو، تم قرآن سے، حدیث سے دور ہو، تم اللہ کے عذاب میں ہو، تم اللہ کے غصے میں ہو، تم اللہ کے عذاب کا کبھی بھی شکار ہو سکتے ہو، اس لیے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ تو زندگی وہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں نافرمانی والی، زندگی وہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں منمانی والی، من چاہی والی، جب چاہے نماز پڑھ لیا، جب چاہے قرآن پڑھ لیا، جب چاہے پردہ کر لیا، اور جب چاہے دعوت دی، تبلیغ کی، جب چاہے عمل کیا، جب چاہے چھوڑ دیا، نہیں، 100% سر سے لے کر پیر تک ہر مسلمان مرد و عورت کو مسلمان بننا ضروری ہے کہ عورتیں 100% پردے میں رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لفظ جگر ہیں، نور نظر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، تمام دنیا کی عورتوں کی سردار، جنت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ آج تو عورت سمجھتی ہے کہ اس کے لیے سونا بہتر ہے، چاندی بہتر ہے، اور مال و دولت، روپیہ پیسہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھو، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سب سے بہتر، اعلیٰ، افضل، عمدہ چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، لا یرین الرجال، عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور بہتر چیز یہ ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو مت دیکھے، وہ خالہ کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ ماموں کے لڑکے کو مت دیکھے، وہ تایا چچا کے لڑکے کو نہ دیکھے۔ سوچو تو صحیح، جب تایا کے لڑکے سے پردہ ہے، چچا کے لڑکے سے پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، تو محلے والوں سے، گاؤں والوں سے، غیر مسلموں سے کتنا پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ جب خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے، تایا چچا کے لڑکے سے پردہ ہے۔ آج تو عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، محلے کی عورتیں آتی ہیں، مرد آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جی رمضان میں آئے ایک آدمی کہ جی فلاں عورت اعتکاف میں بیٹھ رہی تو پردہ کس کس سے کرنا ہے؟ اور ایک آدمی آیا کہ جی فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی عورت بیوی بیوہ ہو گئی، عدت میں ہے، وہ کس کس سے پردہ کرے؟ میں نے کہا، ارے اب وہ 70 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، اب تو پوچھ رہا پردہ کس کس سے ہے؟ اب تو پوچھ رہا وہ اعتکاف میں بیٹھے پردہ کس سے ہے؟ ارے بھائی، اعتکاف کا پردہ الگ نہیں ہے، اعتکاف کا پردہ الگ نہیں ہے، اور عدت کا پردہ الگ نہیں ہے۔ پردہ جب مت پوچھو جب شوہر کا انتقال ہو جائے، پردہ جب پوچھو جب تمہاری بیٹی 6 سال کی ہو جائے، 7 سال کی ہو جائے، ارے ہماری لڑکی ہے، بچی ہے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، ہمیں بتاؤ ہماری لڑکی کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بچی کو کس کس سے پردہ کرنا ہے؟ 6 سال کی بچی کے بارے میں پوچھو، تم 60 سال کی عورت کے بارے میں پوچھ رہے، 70 سال کی عورت کے بارے میں پوچھ رہے کہ یہ عدت میں کس کس سے پردہ ہے؟ ارے عدت کا، اعتکاف کا پردہ الگ الگ نہیں ہے،
جو پردہ عدت سے پہلے ہے وہی عدت میں ہے، جو پردہ اعتکاف سے پہلے ہے وہی اعتکاف کے اندر ہے۔ اعتکاف اور عدت کا پردہ الگ الگ نہیں ہے۔ تو بچپن میں ہی بچیوں کو دوپٹہ اڑاؤ، ان کو برقع اڑاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی بیویوں کا، ازواج مطہرات کا طریقہ بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچی آ گئی اور اس کے اوپر ایک دوپٹہ تھا جو بال نظر آ رہے تھے، انہوں نے وہ دوپٹہ اتار کر پھاڑ دیا اور پھاڑ کر پھینک دیا، اپنی طرف سے ایک موٹا دوپٹہ ان کو دیا کہ یہ سر کے اوپر رکھو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، نماز کا دوپٹہ الگ ہے اور کھانے کا دوپٹہ الگ ہے، اور شادیوں میں تو دوپٹے ہے ہی نہیں۔ شادیوں میں تو سوچتے ہیں پردہ حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، گناہ ہو جائے گا اگر ہم نے برقع اوڑھ لیا، گناہ ہو جائے گا اگر ہم نے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ دیا۔ الامان والحفیظ، شادیوں میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو دوپٹہ نماز کا ہے وہی دوپٹہ کھانا پکانے کا ہے، وہی دوپٹہ کھانا کھانے کا ہے، وہی دوپٹہ گھر کے اندر رہنے کا ہے۔ نماز کا دوپٹہ الگ اور کھانے پکانے کا دوپٹہ الگ، اور شادیوں میں کوئی دوپٹہ ہی نہیں۔ یہ سب گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کے عذاب کو ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، عورتوں نے دعوت دے رکھی ہے۔ اب کہاں دین زندہ ہوگا دنیا میں؟ تو اس لیے حضرت عائشہ نے بتا دیا کہ پردہ ضروری ہے۔ بچیوں کو شروع ہی سے موٹا دوپٹہ دیا کہ یہ دوپٹہ اوڑھو، ایسا دوپٹہ جس سے تمہارے بال نظر آ رہے یہ جائز نہیں ہے، پھاڑ کر اس کو پھینک دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا لا یرین الرجال، کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے، وہ خالہ کے ماموں کے تیا ہے کہ چچا کے لڑکے کو نہ دیکھے، اور لا یرونہن، اور وہ لڑکی، عورت، بچی ایسی چھپی اور ڈھکی رہے، کسی خالہ کے لڑکے کا، ماموں کے لڑکے کا، دایا چچا کے لڑکے کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے۔ حضرت علی نے جا کر بتایا اللہ کے نبی کو کہ جی فاطمہ یوں کہہ رہی ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے دیکھ نہ سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقت، میری بیٹی فاطمہ نے سچ کہا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس سے ساری مائیں بہنیں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ آج تک جو ہم نے بے پردگی کی ہے، اے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے بعد ہم کبھی بے پردگی نہیں کریں گی، اور اپنی بچیوں کو، لڑکیوں کو بچپن سے ہی ان کو سنت کے مطابق لباس پہنائیں گے۔ بچوں کے سروں کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے، پینٹ شرٹ، یہ غیر مسلموں کا، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ان کو نیکر مت پہناؤ، بنیان مت پہناؤ، یہ شیاطین کے طریقے بچپن سے ہی ختم کرنے پڑیں گے عورتوں کو۔ تب یہ عورتیں سمجھو اسلام پر زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ۔ اور پھر آگے دعا فرمائی ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اے اللہ تو ہم میں سے جس کو موت دے، جو بھی مرد عورت مرے وہ ایمان پر موت ہو، کلمے پر اس کی موت ہو۔ آج ہی ہم نے مدرسے میں اپنی روایت پڑھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس مرد و عورت کا آخری کلمہ اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اول کلمہ بھی طیب ہے اور آخری کلمہ بھی طیب ہونا چاہیے۔ اول کلمہ تو یاد کرا دیا کہ اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس طرح اول کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہے، ایسے ہی درمیانی کلمہ بھی ہمارا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ ہر مرد کو، عورت کو تسبیح پڑھنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ، اے مردوں عورتوں اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ آج سونے کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، چاندی کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، کپڑے لتوں کا ذکر زیادہ ہو رہا ہے، ذلیل حقیر فانی ختم ہو جانے والی دنیا کی تذکیر ہو رہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اس لیے مرد بھی غافل ہو رہے، عورتیں بھی غافل ہو رہی۔ الامان والحفیظ، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خوب اللہ کا ذکر کرو۔ جددوا ایمانکم، مردوں عورتوں اپنے ایمان نیا کرو۔ کیف نجدد ایماننا، حضرت اپنے ایمان کو کیسے نیا کریں؟ فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کو خوب بولا کرو۔
اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان تازہ ہوگا، اور جب اس دنیا سے جائیں گے پھر انشاءاللہ کلمے پر ہی موت آئے گی، ایمان پر ہی موت آئے گی۔ اس دنیا سے جائیں گے تو اسلام کے ساتھ جائیں گے، تو دعا جنازے کی سکھلائی گئی، اللہم من احییتہ منا فاحی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور ہم میں سے تو جس کو موت دے ایمان پر موت دے۔ تو ایمان پر موت انہی مردوں کی آئے گی، ایمان پر موت انہی عورتوں کی آئے گی جو بار بار کلمہ پڑھتے ہوں گے، بار بار نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اپنے گھر کا ماحول سنت کے شریعت کے مطابق بناتے ہوں گے، انہی کی موت اسلام پر آئے گی، انہی کی موت ایمان پر آئے گی۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے پکا دیندار ہمیں بننا ہے، پکا مسلمان ہمیں بننا ہے، اور اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجو، مکتب میں بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، جماعتوں میں بھیجو، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، اللہ کے راستے میں بھیجو۔ آج دنیا کے لیے بھیج رہے کہ بھائی ان کو پیرس بھیج دو، لندن بھیج دو، امریکہ بھیج دو، علی گڑھ بھیج دو، اور ان کو جامعہ ملیہ بھیج دو، نہ جانے کہاں کہاں کی ڈگریاں اور عہدے ان کو دلوا رہے، لیکن مسجد میں بھیج نہیں رہے، ان کو مدرسے میں بھیج نہیں رہے، تبلیغ میں بھیج نہیں رہے۔ یاد رکھو تبلیغ اور دعوت ہی کی برکت ہے جو آج ہم یہاں مسلمان ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ نہ کرتے، صحابہ تبلیغ نہ کرتے، وہ مکے ہی میں رہتے، مدینے ہی میں رہتے، آج ہم چرتھاول میں، روہانہ میں، سید پورے میں کافر ہوتے، مشرک ہوتے، دین سے دور ہوتے۔ انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، عرب چھوڑ کر وہ ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے۔ 25 صحابہ ہندوستان آئے، 12 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 5 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 3 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 4 معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، 1 یزید بن معاویہ کے زمانے میں آئے۔ 25 صحابہ ہندوستان آئے، تب یہاں ایمان و قرآن آیا، تب یہاں اسلام اور مسلمان آیا۔ اگر وہ مکے ہی میں رہتے، مدینے ہی میں رہتے، دعوت نہ دیتے، تبلیغ نہ کرتے، مکہ مدینہ چھوڑ کر یہاں ہندوستان میں نہ آتے، تو ہم سب کفر میں ہوتے، شرک میں ہوتے۔ تو ان کی تبلیغ کی، دعوت کی برکت سے ہم سب مسلمان ہیں۔ اس لیے اپنے مردوں کو جماعتوں میں بھیجو، چلو 4 مہینے کے لیے، چلو 40 دن کے لیے، چلو 10 دن کے لیے، چلو 3 دن کے لیے، کیونکہ یہاں گھروں میں غفلت کا ماحول ہے، بددینی کا ماحول ہے، دنیا کے تذکرے ہیں۔ جب مسجد میں رہیں گے 4 مہینے، 40 دن، 10 دن، 3 دن، تو پھر وہاں دین کا ماحول پیدا ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سادات سے، سیدوں سے ہی پہلے دین کا کام ہوا ہے، آئندہ بھی سادات سے ہی دین کے کاموں کی زیادہ امیدیں ہیں۔ اس لیے سادات کو تبلیغ میں، تعلیم میں زیادہ لگاؤ، ان کی فکر کرو، کوشش کرو، اور ان کو مسجدوں کا اور عبادت کا اور دعوت کا پابند بناؤ۔ اس لیے اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اور خود بھی گھروں کے اندر نماز کا، روزے کا، تلاوت کا، ذکر کا، توبہ اور استغفار کا ماحول قائم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورا دین سیکھنے کی، پورے دین پر عمل کرنے کی، اور پورے دین کی دعوت اور تبلیغ کو لے کر پوری دنیا میں جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں اور دعوت بھی دینی ہے۔ جو مرد زندہ ہیں، جو عورتیں، جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں، ان کو دین پہنچاؤ، بھائی نماز پڑھو، بھائی قرآن پڑھو، بھائی روزہ رکھو، بھائی حج کرو، زکوٰۃ دو، زندوں کو دین کی دعوت دو، اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کو دین کا ثواب پہنچاؤ، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، نماز پڑھ کر ثواب پہنچاؤ، روزہ رکھ کر ثواب پہنچاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ آج انتقال ہو گیا، آج دعا کر لو، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد پوجا کر لو، 10واں کر لو، 40واں کر لو، برسی کر لو، یہ سب غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، رواج ہیں۔ اس لیے ہمیں چیزیں سے بھی بچنا ہے، 10ویں سے بھی بچنا ہے، برسی اور 40ویں سے بھی بچنا ہے، یہ سب غیر مسلموں کی رسوم ہیں۔ اس لیے ہمیں خود بھی دیندار بننا، جو لوگ دنیا میں ہیں ان کو کہو نماز پڑھو، قرآن پڑھو، عورتوں پردہ کرو، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچاؤ۔ اسی سے مرحوم کو، میت کو وہاں راحت ملے گی، آرام ملے گا۔ تو زندوں کو دین پہنچانا ہے، اور جو مردے ہیں ان کو دین کا اجر و ثواب پہنچانا ہے۔ اب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد اللهم اغفر لعمران وارفع درجته في المهديين واخلف في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه اللهم اكتب عندك في المحسنين واجعل كتابه في العليين واخلف في عقبه في الغابرين ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما یا اللہ یہاں جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس کہنے سننے کو پڑھنے کو بے حد قبول فرما یا اللہ کہنے سننے کی برکت سے ہم سب مردوں کو عورتوں کو دیندار بنا دین کا مددگار بنا سنت اور شریعت کا پابند فرما ہماری ہر مسجد کو مسجد نبوی جیسا بنا ہمارے ہر گھر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا بنا ہماری ہر بستی محلے کو مدینہ منورہ جیسا بنا ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے غائبین کی حاضرین کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما ہمارے مردوں عورتوں کی مغفرت فرما اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو موت دے ایمان پر موت دے اے اللہ برے خاتمے سے ہم سب مردوں عورتوں کی حفاظت فرما اے اللہ یہاں جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس سب کو قبول فرما اے اللہ اس کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ کو پہنچا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پہنچا تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پہنچا تمام تابعین تبع تابعین محدثین فقہا ائمہ کو اس کا ثواب مرحمت فرما یا اللہ اس کا پورا پورا ثواب ہمارے عمران بھائی صاحب کو عطا فرما یا ارحم الراحمین اس کا پورا پورا ثواب ان کو عطا فرما اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما ان کو وہاں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما یا ارحم الراحمین آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ان تمام کو اس کا ثواب مرحمت فرما جتنے حیات ہیں ان تمام کو اس کا ثواب مرحمت فرما قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان تمام کو اس کا ثواب مرحمت فرما ہمیں پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما عورتوں کو بچیوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما بے پردگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ذکر کی ذاکرین کی خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما تبلیغ کی مبلغین کی مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمارے قبرستان کی اوقاف کی پوری حفاظت فرما اس موقع پر ہمیں جتنی خیر بھلائیاں مانگنی چاہیے ساری خیر بھلائیاں ہمیں بن مانگے نصیب فرما جن شرور و فتن سے پناہ مانگنی چاہیے ان تمام شرور و فتن سے ہمیں پوری امت مسلمہ کو پناہ نصیب فرما یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اجر جزیل عطا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین نفس و شیطان کے حملوں سے برے ماحول بری عادتوں سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما ہم نے جو مانگا مولا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا آمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان سب کو یاد رکھیں اور سارے مسلمان مردوں عورتوں کو یہ ساری باتیں بار بار پہنچاتے رہیں تاکہ کوئی بھی غفلت والی زندگی نہ گزارے ہر ایک دیندار بن کر اس دنیا سے جائے اللہ تعالی ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے